خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم. شیشے کھول دیں. تمامی دوست مل کے پھر صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ہم سب کو پھر یہ موقع اور سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم فریضے کی ادائیگی کے لیے، اس کے ذکر کے لیے آج اس کے پاک گھر میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور آج کے دن جو وہ نوازشات اور فضل و کرم کی بارشیں فرما رہا ہے اس میں سے وافر حصہ سمیٹ کر گھر لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک کو جانشین پیغمبر خدا، امام صحابہ کرام، امیر المومنین، سید المتقین، اصدق الصادقین، اشجع الشاجعین، مجمع الفضائل، افضل البشر بعد الانبیاء، محبوب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، رفیق غار، رفیق مزار، عقیدہ ختم نبوت کے امام و محافظ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے آپ کے فضائل و کمالات کی گفتگو پچھلے جمعۃ المبارک کو ہو رہی تھی، جس میں قرآن کریم فرقان حمید کی نص سے آپ کی صحابیت اور آپ کے فضائل کی بات گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں سے ایک مسئلہ، بڑا قیمتی مسئلہ جو میں نے عرض کیا تھا، ایک دو نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں تشریف فرمائیں، انہوں نے مجھے میسج کیا کہ اس کو دوبارہ سے آپ بیان فرمائیے گا کہ جو آیت کریمہ میں نے ہجرت کی رات والا معاملہ سارا بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اس میں ان اللہ معنا جو معیت کی بات میں نے عرض کی تھی کہ یہاں پر جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی معیت خداوندی، جیسی معیت اللہ تعالیٰ کی حاصل ہے، ویسی ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ صدیق اکبر کے لیے بھی معیت ہے. حضور نے فرمایا کہ صدیق گھبرائی نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر وہی میں الفاظ اللہ نے بھی وہی دہرائے کہ ان اللہ معنا. تو میں نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے جو اپنے پیر و مرشد کا ایک فتویٰ تفسیر مظہری میں لکھا کہ وہ فرماتے ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بڑے بلند پایا اللہ کے ولی بھی ہیں اور بہت بڑے عالم دین بھی ہیں. آپ نے اس آیت پاک میں یہ نقطہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح معیت خداوندی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اسی طرح رب نے معیت خداوندی صدیق کے لیے بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے حضور کے اس غلام کو، پیارے صدیق اکبر کو یہ فضیلت عطا فرمائی
کہ جیسے میں نے اپنے محبوب کو اپنی معیت اور ساتھ عطا فرمایا ہے اسی طرح صدیق کو بھی عطا فرمایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمانا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حدیث کے بھی لفظ تھے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ صرف میرے ساتھ ہے، فرمایا صدیق گھبرائے نہیں، جو آپ غم کر رہے ہیں کہ صدیق اکبر کا غم تھا، پلان بنا لیا حضور کی قتل کا معاذ اللہ، تو حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بہت قیمتی ہے، اگر حضور کو معاذ اللہ کچھ ہو گیا تو پوری امت کی ہلاکت ہے، رب کے حق پیغام کی ہلاکت ہے، پوری دنیا پھر دوبارہ بت پرستی میں گر پڑے گی، دنیا پھر سے تباہ و بربادی کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ تو اگر حضور کو کچھ ہو گیا تو کیا بنے گا؟ تو صدیق کو یہ غم کھائے جا رہا تھا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ معنا، صدیق گھبراتے کیوں؟ لا تحزن، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی حضور نے تو تائید فرمائی، ساتھ ہی اللہ نے قرآن میں بھی یہ وحی بنا کے الفاظ بھیج دیے، ہاں حضور یہاں محبوب جس نے تو نے فرمایا نا اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں بھی کہتا ہوں جیسے معیت رسول اللہ تجھے حاصل ہے، اے میرے محبوب تجھے جیسی میں نے معیت عطا فرمائی ایسی معیت صدیق کو بھی عطا کی ہے، میں یار پہ تیرا اتنا راضی ہوں۔ تو حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاضی صاحب کے پیر و مرشد کیا فتویٰ عطا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک تو صحابیت حضور صدیق اکبر کی قرآن کی نص ہے، پھر فضیلت صدیق، انشاءاللہ تعالی آپ کے گوش گزار صحابہ کرام کی اہل بیت کے ساتھ محبت، قرابت داری، رشتہ داری، پھر افضلیت کا مسئلہ، یہ دونوں چیزیں اگلے جمعہ کو موضوع کے حساب سے ہم چلائیں گے۔ دو چیزیں، ایک ہوتی ہے فضیلت اور ایک ہوتی ہے افضلیت، دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ فضیلت کیا چیز ہے؟ جو قرآن میں اللہ نے یہ آیت میں بیان فرما رہا ہے، ان اللہ مانا، یہ صدیق کو فضیلت مل گئی۔ پھر حدیث پاک کا جو تذکرہ مال کے حوالے سے، خندق کے حوالے سے، ایک جو روایات مزید آپ کی عرض کی احسانات کے حوالے سے، یہ حدیث سے قرآن سے فضیلت صدیق ہے، اور افضلیت صدیق بھی اگلے جمعہ کو میں عرض کروں گا۔ تو یہ فضیلت صدیق جو معیت ہے رب تعالیٰ کی، جو معیت کی فضیلت ہے، پھر صحابیت کی جو نص کی فضیلت ہے، مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صدیق اکبر کی فضیلت کا منکر ہے تو وہ اس قرآنی آیت کا منکر ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر فضیلت صدیق کا انکار کریں تو قرآن کی آیت کا انکار ہوتا ہے، اور اگر قرآن کی آیت کا انکار کیا جائے تو وہ دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہے، کافر ہے۔ اور آیت کا منکر کسی بھی مکتب فکر کی خدمت میں آپ چلے جائیں تو بات یہی آئے گی کہ قرآن کے اگر زیر زبر کا انکار بھی ہو جائے تو انسان کفر میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کی زیر زبر کی بھی انکاری کر دی جائے تو وہ پھر دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ میں نے جو فتویٰ عرض کیا تھا مرزا صاحب کے پیر و مرشد حضرت مرزا مظہر جانے جانا نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ نے یہ فتویٰ ارشاد فرمایا کہ فضیلت صدیق اس قرآنی آیت سے ثابت ہے، اور فضیلت صدیق کا اگر کوئی منکر ہو جائے، آپ کی صحابیت کا منکر ہو جائے تو پھر وہ آیت قرآنیہ کا انکار کرتا ہے، اور جو آیت قرآنیہ کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ میں نے یہ مسئلہ عرض کیا۔ چند جو فضائل کی مزید حدیثیں جو آپ کی فضیلت کے حوالے سے ہیں، آج ان کا ذکر کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو عظیم غلام، آپ کے مال کی بات بھی ہوئی، آپ کے ہم نے احسانات کی بات بھی کی، آپ کی ہجرت کی رات اور آپ کی قربانیاں، جوان بچیاں چھوٹی، حضرت عائشہ صدیقہ چھوٹی سی، نابینا باپ بیوی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حضور کے ساتھ نکل پڑنا، جان کو ہتھیلی پر نکل پڑنا، ان سب چیزوں کی ہم نے بات کی۔ ساتھ ہی ساتھ مزید فضائل کی بات کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ عظیم غلام، اگر ان کی نیکیوں کی بات کی جائے تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ راوی ہیں، حدیث بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ تشریف لائے تو میں نے حضور سے سوال پوچھا
پیارے آقا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں یا رسول اللہ موجود ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، میرے پیارے غلام عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میرا گمان تھا کہ حضور کے لاڈلے غلام تو میرے والد محترم جناب صدیق اکبر ہیں، ان کی نیکیاں اس کے برابر ہوں گی۔ اور سائنس آج اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا آلہ اور ذریعہ یا کسی نے تحقیق پیش نہیں کی کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں، کائنات کتنی وسعت والی ہے، اس میں کتنی وسیع و عریض ہے، کتنے پلانٹس ہیں، کتنے ستارے ہیں، اس چیز کو وہ ابھی تک کوئی معلوم ہی نہیں کر سکا۔ تو ظاہری بات ہے یہ علم والی ہستیاں ہیں، انہوں نے بھی یہی سوال بی بی صاحبہ نے اسی لیے کیا کہ لاتعداد نیکیاں، ستاروں کے برابر نیکیاں، تو جواب ملا عمر کی۔ تو بی بی صاحبہ کو جب یہ جواب ملا تو آپ تھوڑا سا دل میں محسوس فرمایا، تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ پیارے آقا، میرے والد کی نیکیوں کا کیا مقام ہے؟ میری والد کی نیکیاں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، صدیق کی ایک نیکی آسمان کے تمام ستاروں کے برابر ہے۔ صدیق کی ایک نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ یہاں عمر پاک کی شان ہے، حدیث میں موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لا نبی بعدی، لیکن اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت علی کے لیے بھی فرمایا کہ حضرت علی میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی۔ یعنی صحابہ کو یہ شرف و عزت حاصل ہے کہ حضور کی نگاہ پاک سے اور ان کے تقوی اور زہد کا یہ مقام اور عالم ہے کہ صحابہ کے اوصاف، صحابہ کا تقوی انبیاء کی برابری پر ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، وہ نبی نہیں ہے، وہ نبیوں کے بعد ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اوصافات اور کمالات، ان کی نیکیاں، ان کی بڑائیاں وہ ایسی ہیں جیسی انبیاء کی ہیں۔ تو اگر علی شیر خدا رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کے اوصافات اور کمالات انبیاء جیسے ہیں، پھر امام صحابہ کرام صدیق اکبر کا معاملہ کیا ہوگا؟ کہ اگر عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں اور صدیق کی ایک نیکی ان کے برابر ہو، تو پھر اس نیکی کا عالم اور جس کی وہ نیکی ہے اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ اور یہ نیکی کون سی نیکی ہے؟ یہی نیکی ہے جو ہجرت کی رات غار ثور میں جو آپ نے راتیں گزاری نا، حضرت عمر خطاب جب بھی حضرت یہ روایت موجود ہے کہ پیارے عمر خطاب کے سامنے حضرت صدیق اکبر کا تذکرہ کیا گیا تو آپ رو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش میری تمام نیکیاں لے لی جائیں اور مجھے صدیق اکبر کی وہ ایک رات کی نیکی عطا ہو جائے۔ آپ حسرت کیا کرتے، آپ رشک کیا کرتے کہ اللہ ساریاں نیکیاں لے لے اور مجھے وہ ایک جو غار کی ایک رات، یہاں تو 3 راتیں حضور کے ساتھ گزاری نا صدیق اکبر نے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کوئی مجھ سے لے لے، یہ ساری نیکیاں لے لے اور وہ ایک نیکی مجھے عطا فرما دے۔ حضرت صدیق اکبر کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ جب یہ غار کی نیکی کیسی نیکی ہے کہ اگر صحابہ کرام کی، میں اکثر ڈیفینیشن عرض کیا کرتا ہوں حدیث پاک میں سے کہ حضور فرماتے ہیں جس نے ایک نظر دیکھا، جس مسلمان نے حضور کی خدمت میں، آپ کی حیات ظاہری میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک دفعہ سرکار کو دیکھا، ایمان لایا، تو حضور فرماتے ہیں اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جو اس صحابی کو دیکھ لے اس کو بھی نہیں چھوئے گی۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ 3 دن 3 راتیں غار ثور کے اندر یا اللہ تعالیٰ تھا یا حضور کی ذات مبارک تھی اور صدیق اکبر آپ کے غلام تھے۔ 3 روز تک نگاہ مصطفیٰ اگر کسی کو پوری کائنات میں ملتی رہی تو وہ صدیق اکبر کی ذات تھی، اور 3 روز تک صدیق کی نگاہ نے اگر کوئی عبادت کی تھی تو وہ مکھڑا مصطفیٰ کو تکنا تھا۔ وہ صدیق کو کیا فیضان ملے ہوں گے، کیا کرم نوازیاں ہوئی ہوں گی کہ کمالات کی بات ہے۔ اور وہاں ایک اصول صوفیہ فرماتا ہے، میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ یہ
جو ایک رات مانگا کرتے نا، وہاں پر یہ اصول بنا دیے گئے کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر نے، حدیث میں موجود ہے کہ غار میں داخل ہونے سے پہلے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ باہر ہی تشریف فرماؤ، پہلے میں جاؤں گا غار کی صفائی کروں گا، یہ کب سے غار غیر آباد ہے، اس میں کتنے موذی جانور ہوں گے، یا رسول اللہ پہلے میں جاؤں گا اس کی صفائی کروں گا۔ تو صدیق اکبر تشریف لے گئے غار میں، اس کی صفائی فرمائی، اس کے اندر بہت سارے سوراخ تھے، آج بھی کوئی جائیں تو دیکھیں بہت سارے سوراخ ہیں۔ تو صدیق اکبر نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر لیریں بنا کر سارے سوراخوں کو بند کیا کہ کہیں ایک سوراخ میں سے بھی کوئی موذی جانور، کوئی سانپ بچھو داخل ہو کر سرکار کو اذیت نہ دے۔ خود داخل ہوئے پہلے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں آپ کا داخل ہونا قیامت تک رب نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ اگر کسی کو محبت مصطفیٰ کا حصول ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، تو اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ جب تک سینہ میں صدیق اکبر کی محبت داخل ہو کر صفائی نہیں کرتی، اس وقت تک محبت مصطفیٰ سینے میں داخل نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح اس رات محبوب کے اس غلام نے یہ ادا فرمائی، اللہ نے قیامت تک کے لیے سینوں کے لیے یہ اصول بنا دیا، اس غار کے لیے بھی یہ اصول بنا دیا کہ اگر اس میں عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ چاہیے تو پہلے صدیق سے محبت کرنی پڑے گی، کہ وہ محبت آئے گی ہمارے اندر سے گند بلا کو نکال کر باہر پھینکے گی اور حضور کی محبت کو دعوت پیش کرے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا کرتے کہ مجھے وہ ایک نیکی مل جائے، تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا صدیق کی ایک نیکی آسمان کے تمام ستاروں کی گنتی کے برابر ہے، ایک نیکی، اور کیوں نہ ہو، فضیلت کیا ہے۔ اور حضور ایڈمائر کرتے، حضور بارہا موقعوں پر بار بار یہ صحابہ کے سامنے بیٹھ کر یہ فرمایا کرتے کہ جو صدیق اکبر کا مقام ہے، جس طرح لاڈلے وہ کسی کو ویسی شفقتیں نہیں ملی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو صدیق کو بناتا، یعنی میں کسی کو اپنا دوست یار خلیل بناتا تو وہ صدیق اکبر کو بناتا۔ انتخاب فرمایا۔ صحابہ کرام میں جان دینے والے ہزاروں سینکڑوں لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن قربان کیا ہے، لیکن جو محبت صدیق اکبر کے ساتھ ہے، آپ فرماتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ صدیق کا بناتا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس صاحب کو، یعنی اپنی ذات کے لیے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے، اس لیے اب وہ خلیل تو نہیں، لیکن اگر میں بناتا، میرے پاس اختیار ہوتا تو میں صدیق کو بناتا، لیکن تمہارے اس صاحب کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ اور صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ کہ حضرت سیدنا عمر خطاب ڈاڈے لوگ ہیں، اسلام کی تدوین دیکھیں نا، آپ دیکھیں حضور سیدنا صدیق اکبر کا بھی دور خلافت دیکھیں تو وہ اصولوں کی حفاظت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کوئی اونٹ کی ٹوٹی رسی بھی دیتا تھا نا، تو اگر وہ اب اس کو دینے سے منکر ہوگا تو میں اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا۔ یعنی اسلام کی ضروریات کا دفاع، اصولوں کا دفاع، اصولوں کی حفاظت صدیق نے فرمائی۔ لیکن ایک عملی شکل میں اگر پورے دین کو کسی نے مکمل اس کی تدوین اور اس کو پیش کیا تو وہ عمر فاروق کی ذات ہے، کہ ان 10 سالوں میں پورا اسلام کا ایک آپ کو مکمل عکس نظر آئے گا۔ تو حضرت عمر خطاب فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، بہترین فرد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت عمر خطاب فرمایا کرتے، اور یہ حدیث کی مختلف کتابوں میں آپ کو حدیث ملے گی کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بہترین فرد ہیں، ہمارے سردار ہیں، اور کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ بھی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ میں بھی اور آپ کے زمانہ کے بعد بھی اگر ہم رسول اللہ کے بعد کسی کو افضل
اور اعلیٰ اور بڑا سردار مانتے تو وہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔ یہ تو ابن عمر اور حضرت عمر کی بات ہوئی۔ مسند احمد اٹھائیں، سنن نسائی اٹھائیں تو ولایت کے بادشاہ اور تاجدار شیر خدا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں، مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ پیارے علی شیر خدا فرماتے ہیں، لوگوں کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل شخص ہے؟ دوستوں نے عرض کی ضرور یا علی شیر خدا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ اور مسند احمد کے لفظ ہے کہ پیارے صدیق اکبر کے بارے میں یہ فرما کر آپ نے پھر فرمایا، لوگوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں صدیق کے بعد کون افضل ہے؟ آج لوگ باتیں کرتے ہیں، مولا علی خود فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ صدیق کے بعد کون افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، لوگوں نے عرض کی جی، تو آپ نے فرمایا صدیق کے بعد افضل عمر ہے۔ یہ مسند احمد میں، سنن نسائی میں، حدیث کی اور بے شمار کتابوں میں آپ کو ملے گی، لیکن میں سنن نسائی اور مسند احمد سے یہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد صدیق اکبر اور صدیق اکبر کے بعد عمر افضل ہے، فضیلت والے ہیں، ہم ان کو سردار اور بڑے مانتے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر بھی فرماتے ہیں بہترین فرد ہے۔ اور یہ جو ابن عمر والی بھی اور حضرت عمر والی بھی، یہ جامع الترمذی کی حدیث شریف ہے جو میں نے پیش کیا آپ کو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر پہ جو نگاہیں فرمائی اس کا تذکرہ خود بھی فرمایا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، پیارے صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں حضور خود فرمایا کرتے کہ ابو بکر میرے غار میں بھی ساتھی تھے اور کل یوم محشر حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوں گے، حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوں گے۔ اور صرف یہی خوشخبریاں نہیں کہ حوض کوثر پر بھی ساتھی ہوں گے، صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشہور حدیث آپ کو ملے گی سائستہ میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ روزے دار 8 جنت کے دروازے ہیں، باب الریان ہے، فلاں فلاں دروازہ ہے، نمازیوں کا دروازہ ہے، زکوٰۃ والوں کا دروازہ ہے۔ تو 8 دروازے آپ نے بیان فرمائے کہ روزے داروں کو روزے والے دروازے سے بلایا جائے گا، زکوٰۃ والوں کو زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو جب آپ نے 8 دروازے بیان فرمائے تو پوچھا گیا یا رسول اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا خوش نصیب شخص بھی ہوگا حضور جس کا نام 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ میرا یار صدیق ہے جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ یہ حضور نے شان عطا فرمائی، یہ فضیلت عطا فرمائی کہ 8 دروازوں سے صدیق اکبر کا نام۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے عرض کروں، حوالہ موجود ہے، پیش بھی کر دوں گا کہ حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا 8 دروازوں پر آپ کا نام پکارا جائے گا، جس سے چاہیں گے داخل ہوں گے۔ تو یہاں ایک روایت اور بھی موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جو غلام صدیق ہیں، ان کو جب 8 دروازوں سے نام پکارا جانا ہے تو ایک روایت یہ ہے کہ آپ صدیق اکبر کو 8 دروازوں پر یہ اختیار دیا جائے گا، دروازے پر کھڑا کیا جائے گا کہ صدیق اکبر کی آج شان، مقام، مرتبہ یہ ہوگا یوم محشر جنت کے دروازوں پر کہ حضور صدیق اکبر 8 دروازوں پر کھڑے ہیں، جس کو چاہیں جنت میں داخل کریں، جس کو چاہیں باہر نکال دیں۔ یہ لفظ ہے روایت کے کہ اختیار دیا جائے گا حضور کے غلام صدیق اکبر کو کہ آپ جس کو چاہیں جنت میں داخل کریں، جس کو چاہیں جنت سے باہر کر دیں۔ یہ حضور صدیق اکبر کا مقام ہے کہ 8 دروازوں سے اس خوش نصیب ہستی کا نام لیا جائے گا۔ اور ان کی فضیلت پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے کہ یہ عظمتیں آپ کو حدیث میں سب سے زیادہ تعریف صدیق اکبر کی ملے گی، حضرت عمر کی ملے گی، مولا علی کی۔ یہ چند خوش نصیب ہستیاں ہیں کہ ایک حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور صدیق اکبر کے لیے فرماتے ہیں کہ آج تک اسلام میں کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق سے زیادہ پاک ہو، طیب ہو اور افضل ہو۔ یہ حضور پیارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد مبارک ہے کہ آج تک کوئی بندہ ایسا اس امت محمد میں تشریف نہیں لایا جو ابو بکر سے زیادہ پاک ہو، طیب ہو اور افضل ہو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ عظیم غلام حضرت صدیق اکبر، ان کے فضائل میں ہزاروں حدیثیں مل جائیں گی۔ بات کرتے رہیں تو ہمارے پاس وقت کم ہے، زندگی کم ہے، اور فضائل صدیق میں بات کرنی ہو تو بڑی لمبی فہرست ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کو بھی ابتدا میں عرض کیا تھا، مقصود صحابہ کرام کا تذکرہ نہیں ہے، مقصود اہل بیت کی بات نہیں، مقصود کائنات جناب رسول اللہ ہے، مقصود وہ ہیں۔ لیکن یہ موضوع اس لیے کرنا ہے کہ آج گمراہ کن عقائد ہیں، لوگوں کی بحث ہے، پھر سوشل میڈیا پہ ایک بدتمیزی کا طوفان ہے کہ صحابہ کرام کے لیے زبان درازی کی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، جبکہ اہل سنت کیا آپ کو ہر 14 صدیوں میں بڑے امام، محدث، مفسر کا قول ملے گا کہ جس میں یہ بات واضح ہوگی کہ آج ایسے ظالم لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں صدیق اکبر صحابی نہیں تھے، قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں۔ فضیلت تو آپ سن ہی رہے ہیں، پچھلے جمعے کو بھی سنی، ابھی بھی میں نے عرض کی، افضلیت کا موضوع اگلے جمعے کریں گے، یعنی افضلیت بھی قرآن سے ثابت ہے، فضیلت بھی قرآن سے ثابت ہے، اور عصائے ستہ کا ذخیرہ بڑا پڑا ہے، اور ایک ظالم طبقہ کہتا ہے وہ صحابی نہیں ہے، کوئی ان کو کیا کہتا ہے، کوئی ان کو کیا کہتا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑا مختلف معاملہ بیان فرمایا ہے۔ جامع الترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو نقل کر کے لایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ حضور کا ارشاد ہے، جامع الترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع نہ کرو، ان کو اس کا نشانہ نہ بناؤ طعن کا، کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ حضور کے لفظ ہے کہ میرے ساتھ بغض کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھا۔ اور جو طبقہ یہ کہتا ہے نا وہ آج اس چیز کا منکر ہے، وہ منکر نبوت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جبریل تو نبوت لے کے حضرت علی کے پاس جا رہے تھے، راستہ بھول کے محمد رسول اللہ کے پاس چلے گئے، معاذ اللہ ایسے باطل باتیں۔ تو حضور نے پھر یہ فرمایا، یہ سمجھنی چاہیے حقیقت کہ رسول فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، ان کو اذیت پہنچاتا ہے، تو پھر وہ اذیت پہنچانا صحابہ کو نہیں، دیکھو ڈھونڈو کہ وہ میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان کو اذیت دے رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اور پھر جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کا ارادہ کیا، دے کون سکتا ہے، مجال کس کی ہے۔ حدیث کا لفظ ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کا ارادہ کیا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں پکڑے گا، عذاب میں پکڑے گا۔ اور میں عرض کرتا چلوں صحابہ کا معاملہ انتہائی پیچیدہ اور نازک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جلدی سے عرض کر دوں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور وہ سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہوگا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقے کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر عرض کرتا چلوں، حضرت ابن عمر راوی ہیں، حدیث شریف وسائل ستہ میں موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صحابہ کے گستاخ ہیں نا، کہ جب حضور فرماتے ہیں کہ جب ان بدبخت لوگوں کو، ان لوگوں کو جو تم دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو یوں کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔
حضور نے اتنا معاملہ فرمایا کہ فرمایا جو بھی صحابہ کو برا بھلا کہے، ان کو تان کرے، ان کو گالیاں نکالے، ان کے طریقوں پر اعتراض کرے، تو پھر کیا کرو؟ حضرت ابن عمر فرماتا، حضور نے فرمایا جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو صحابہ کو برا کہہ رہے تو کہا کرو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ حضور نے کہا لعنت سے منع فرمایا، لیکن صحابہ کو گستاخ دیکھو تو حضور فرماتے ہیں کہ تم پر لعنت ہو، تمہارے شر پر لعنت ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ عظیم غلام، اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، ان کو ذریعہ نجات بنایا۔ اور میں پھر عرض کرتا چلوں، اگلے جمعے اس موضوع کو آگے افضلیت کے ساتھ جوڑیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اہل بیت اطہار جن کے بغیر جنت میں داخلہ ہی ممکن نہیں، اور صحابہ کرام جن کے بغیر دین ہی مکمل نہیں، جن کے راستے پہ چلے بغیر آپ صراط مستقیم پر قائم رہ ہی نہیں سکتے، آپ حضور کی مراد کو پا ہی نہیں سکتے۔ اگر ان دونوں کی محبت میں کوئی ذرا برابر بھی فرق آئے تو آپ فلاح پر نہیں بلکہ گمراہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ ہمیں محبت والوں میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں محبت والوں میں رکھے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمیں اللہ نے وہ اہل سنت و جماعت بنایا ہے، وہ اولیاء اور صوفیاء کی جماعت میں بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے کہ جو کہتے ہیں ہم حضور کی نالین پاک کے ساتھ لگنے والی خاک کی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، حضور جس پر سوار ہوں اس گدھے کو بھی ہم گستاخی نہیں کر سکتے، حضور کی اونٹنی، حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی ایک ادنا چیز کی بھی گستاخی نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ تو پھر بہت بڑے ہیں، اہل بیت کا تو پھر معاملہ بہت بڑا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور میری اہل بیت اطہار سفینہ نوح کی مانند ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے فضیلت اور افضلیت کی